بھائی سے آپ کے ابھی کیسے بات چیت ہے یا پھر نہیں ہے جو آپ کے پہلے وقتوں میں تھی؟ دیکھیں کسی بھی بھائی سے دشمنی تو ہو نہیں سکتی. میں اس کی نہیں سن لے پوری بات. آپ بھی ایک پارٹی بنا رہے تھے اپنی غالباً. نہیں کوشش کی کتنے لوگوں نے کہا تو فائدہ بھی نہیں تھا اگر آپ بنا بھی لیتے آپ ابھی مرچ ہو جاتے. آپ کو لگتا ہے غلطیاں ہوئی ہیں؟ 100% ہوئی ہیں, اور جو غلطیاں ہوئیں اس میں بانی کا بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا رول تو ہے نا. آج سچی باتیں کرتے ہیں. سچی باتیں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لوگوں کے دلوں کی پکار فاروق ستار. کیسے ہیں فاروق بھائی آپ؟ جی بہت شکریہ. میں اللہ کا شکر ہے, جیسے آپ ہیں ویسے میں ہوں, جیسے پاکستان کا ہر شہری ہے, ہم سب ایک ہی کیفیت سے گزرے ہیں. اس وقت حالات غریب ہیں ابھی تو سب فاروق بہت بھائی, مشکل ہے, بہت مشکل, سب غریب ہوئے ہیں. کوئی غریب السوچ ہے, کسی کی سوچ میں غربت ہے, اور سیاست میں بھی بینکرپسی ہے, دیوالیہ پن ہے, اور لوگوں کو کہیں سے اعتماد نہیں مل رہا. لوگ بہت تنگ ہے, بیزار ہیں. ان کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا, سب اقتدار کے لیے سوچ رہے ہیں, اپنی کرسی بچانے کے لیے سوچ رہے ہیں. اگلے الیکشن تک میری پوزیشن بہتر ہو جائے تو اس وقت تک الیکشن آگے بڑھا دوں. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میری ابھی پوزیشن اچھی تو ابھی الیکشن کل ہو جائے. تو معیشت کہاں ہے, ڈالر بے لگام, تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. عام آدمی دیوار سے لگایا نہیں ہے, دیوار میں چنوا دیا گیا ہے. اچھا, ماحول بنانے کے لیے ابھی مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو فاروق انکل بولوں یا سر فاروق ستار بولوں یا فاروق بھائی؟ دیکھیں فاروق انکل بولیں گے مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں, آپ مجھے فاروق بھائی بولیں گے تو بھی اعتراض نہیں, فاروق ستار کہیں گے تو بھی کوئی اعتراض نہیں. فاروق ستار, فاروق بھائی بول دیتا ہوں. فاروق بھائی, بھائی سے اب دیکھیں بھائی آ گئے بیچ میں, تو بھائی سے آپ کے ابھی کیسے بات چیت ہے یا پھر نہیں ہے جو آپ کے پہلے وقتوں میں تھی؟ دیکھیں کسی بھی بھائی سے دشمنی تو ہو نہیں سکتی نا, یہ تو حقیقت ہر ہے. بھائی سے کوئی نہ کوئی تعلق رہا, ہر بھائی کے ساتھ اچھا ٹائم گزارا, اچھا وقت گزرا, اچھے کام کیے, اچھی چیزیں سیکھی, تو یہ تو دشمنی تو خیر ہو ہی نہیں سکتی ہے. نہیں دشمنی کی میں بات نہیں کر رہا, میں تعلقات بول رہا ہوں. وہ تو آپ جو سوال پوچھیں گے مجھے تو اپنا جواب دینا ہے. حقیقت ہے. آپ لینڈ مائنس بچھاتے جائیں, میں اس پہ سے نکلتا چلا نہیں آپ کے تعلقات اب نہیں ہیں بالکل, یا ہیں یا اچھے ہیں؟ نہیں دیکھیں وہ تو طے ہے نا کہ ایک لائن جب وہاں سے کھینچ دی گئی تو مجھے بھی لائن کھینچنا پڑی, اور 23 اگست کو جہاں جو میں نے سٹینڈ لیا میں آج تک اسی سٹینڈ پہ قائم ہوں. نو لوکنگ بیک, میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا. وہاں سے کوششیں ہوئی لیکن میں نے پھر بھی نہیں کیا. اور ایسے گیجٹس موجود ہیں, ایسے اکوپمنٹس موجود ہیں کہ میں کسی بھی موڈ آف کمیونیکیشن پہ اللہ نہ کرے کوئی خفیہ رابطہ رکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا رہ نہیں سکتا. تو اچھا مجھے کوئی منافقت تھوڑی کرنی ہے بھائی, اگر الگ ہو گئے تو الگ ہو گئے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں تو ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہیں تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں, ہر انسان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, میرا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے, آپ کا بھی ہوگا, یہاں جتنے بھی سب کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ دماغ سے کھڑے ہیں. ایک ہوتا ہے نا, ایک تو وہ ہوتا ہے جو سب کو بول رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہیں, کس کے ساتھ دماغ سے کھڑے ہیں کہ یہ صحیح. دیکھیں مہاجر قومی موومنٹ یا آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں کام شروع کیا نا, تو مہاجروں کے ساتھ تو کھڑے ہیں ہی شروع سے, ان کی بہتری کے لیے, ان کے لیے کوئی موقع کوئی راستہ نکلے ان کے لیے, پھر تمام مظلوموں کے لیے بھی, اور پھر اپنے شہروں کے لیے خاص طور پہ جہاں ہماری کانسٹیٹیوئنسیز بنی, جہاں سے ہمیشہ ہمیں ووٹ ملے, لوگوں نے بہت عزت دی, اپنے دلوں میں بسایا, تو ظاہر ان کو تو بھول نہیں سکتے ہیں نا. اچھا, اور جن کے ساتھ کام کیا اگر انہوں نے لائن کھینچی تو ہم نے بھی کھینچ دی, لیکن میں بدتمیزی کروں, بد تہذیبی کروں, یہ میں نہیں کروں گا. یہ میرے خیال میں میری تربیت نہیں ہے. اور جن کے ساتھ اچھے کام بھی کیے تو میرے پاس کوئی ڈیلیٹ کا آپشن تھوڑی کہ میں اس وقت کی جو اچھی یادیں ہیں یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا, اور وہ یہ انسانی یادداشتوں میں ڈیلیٹ کا آپشن نہیں ہے. ہاں میرے ٹیبلٹ میں ہو سکتا ہے, لیپ ٹاپ میں ہو سکتا ہے, سیل فون میں ہو سکتا ہے, لیکن میرے پاس ڈیلیٹ کا آپشن نہیں ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ کاش وہ چیزیں نہ ہوتی جو انہوں نے بانی تھے, وہ بانی رہتے, وہ غلطیاں نہ کرتے, تو آج اس نہج پہ ایم کیو ایم ہم نہ کھڑے ہو. مطلب میں نے کرکس دے دیا, خلاصہ دے دیا. آپ کو لگتا ہے غلطیاں ہوئی ہیں؟ 100% ہوئی ہیں, اور جو غلطیاں ہوئیں اس میں بانی کا بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا رول تو ہے نا. جو غلطیاں ہوئی ہے نا رول اس کا تو. اچھا, اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پھر ان غلطیوں میں ہم اس وقت الگ نہیں ہوئے. ہر آدمی نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے وقت سے الگ ہوئے. اب اگر مصطفیٰ کمال بھائی نے ایک پوزیشن لی تو انہوں نے لی 11 مارچ کو غالباً, یا 3 مارچ کو, 3 مارچ 2016, اور ہم نے وہ پوزیشن لی 23 اگست 2016. تو کسی نے پہلے لی, کسی نے بعد میں لی, اپنے اپنے موقع سے جو ان کی وزڈم نے گائیڈ کیا. تو میری وزڈم نے گائیڈ کیا کہ ناؤ دیر از نو ریمیڈی ریمین بٹ ٹو سیو ایم کیو ایم. 35 سالوں کی ایک جد و جہد ہے یار, ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا عمل تھا. خرابیاں بگاڑ آ گیا جبھی تو یہاں تک پہنچ گئے نا. تو اب اگر وہ نہیں فیصلے صحیح کر رہے ہیں, اور انہوں نے خود کہا کہ یہ جو ملک کے خلاف نعرے لگا دیے, تو اب یہ فاروق ستار جو الگ ہو گئے مجھ سے, تو انہوں نے 24 اگست کی صبح کو کہا کہ سب فاروق ستار کو جا کے جوائن کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی میرے فیصلے کو
کی تائید کر دی کہ بھائی اس وقت یہی فیصلہ ہو سکتا تھا. تو میری جو پولیٹیکل پروڈنس وزڈم یا اتنے سالوں کا میرا ایکسپیرینس تھا, میں نے اس کو جوڑ کے پھر یہی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ اب وہاں سے فیصلے نہیں ہوں گے, اب فیصلے ہم کریں گے اور یہاں سے, اب وہاں سے پالیسیز نہیں بنے گی, اب فیصلے یہاں سے ہوں گے اور یہاں بنیں گے. اور اس میں چونکہ پہلے ہی مصطفیٰ بھائی الگ تھے, پھر مجھے بھی میرے ساتھیوں نے مصطفیٰ بھائی تو غالباً پہلے سے الگ ہو گئے, پھر ہم اس موقع پر ہوئے, پھر میرے ساتھ بھی کچھ میرے ساتھی نہیں چلے تو پھر میرے ان کے راستے بھی الگ ہو گئے. تو یہ بھی جو ہماری آپس کی تقسیم در تقسیم تھی نا, پھر ہم نے بھی یہ محسوس کیا کہ اس سے کام نہیں چل رہا. ہم کتنی سچی بات کریں, کتنی کھری بات کریں, کتنی اپنی غلطیوں کو جو ماضی میں ہوئی مان لیں, لوگ پھر بھی چاہتے ہیں کہ یار آپ سب ایک پلیٹ فارم پر کب آئیں گے. ہم سب نے الیکشن بھی الگ الگ لڑکے دیکھ لیا نا, اور جہاں جائیں سب کہتے تھے ٹھیک ہے کسی کی غلطی کم کسی کی زیادہ, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب اکٹھا ہوں, آپ سب یکجا ہوں. تو میرے خیال میں تو 2 سال سے اس کام پہ لگا ہوا تھا, اور مصطفیٰ بھائی کا بھی نام بار بار لیتا تھا, خالد مقبول بھائی کا نام بھی بار بار لیتا, کہتا تھا کہ بھائی سب کو جڑنا چاہیے. پوری ویڈیو تفصیل سے دیکھ لینا, پہلے اناؤنسمنٹ سن لو. اگر تم لوگ باہر رہتے ہو تو پاکستان تو پیسے بھیج سکتے ہو, ٹیپ سینڈ ایپ سے. پاکستان سے باہر UK US کینیڈا یورپ میں رہتے ہو تو پاکستان پیسے بھیج سکتے ہو. ابے کسی بھی بینک میں بھیجو بھائی, کوئی پیسے ویسے نہیں لگیں گے, بھیجنے کے پیسے نہیں لگ رہے. اور سوچو تمہیں باہر سے کوئی بندہ پیسے بھیج رہا ہے سیدھا جیز کیش اور ایزی پیسہ میں, سوچ سکتے ہو. اور ایکسچینج ریٹ تو ان کا بہترین قسم کا ہے یار, کوئی پیسے ویسے نہیں لیتے بھائی, یہ بالکل فری. اور اگر تم بونس چاہتے ہو, بونس کوئی بھی نہیں دیتا آج کل, آفس میں بونس نہیں مل رہا ہے کسی کو. میں تم لوگ کو باہر سے پیسے بھیجو یہاں, اور فائدہ بھی یار تم لوگ کا $10 $10. ابھی میرا پرومو کوڈ یوز کرو پروٹا, ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں, ٹیپ کرو وہاں جا کے اور ٹیپ سینڈ ایپ سے پیسے بھیجو. اب ختم نا, بس ویڈیو دیکھو. باقی آپ کے اتنے ان سے ڈفرینٹ چیزوں پہ جو ہے وہ بات ہے کہ یہ آپ صحیح نہیں کر رہے, یہ آپ صحیح نہیں کر رہے, یہ آپ صحیح نہیں کر رہے, جو پہلے مختار قومی موومنٹ چلاتے تھے آپ جب نہیں تھے, تو آپ اب کیوں ان کے ساتھ مرج ہو گئے؟ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ PTI بھی MQM کا نیم البدل نہیں ہے. اس نے گراس روٹ پہ کوئی آرگنائزیشن نہیں بنائی, صرف اپر مڈل کلاس کے بھرتی کر لیے کچھ لیڈر, نیچے کنیکٹ. میں PTI کی فاروق بھائی بات نہیں, اس لیے کمپیئر کر رہا ہوں کہ اگر یا تو PTI MQM کی تنظیم, نیٹ ورک, محلہ, گلیوں میں ریپلیس کر چکی ہوتی ہے, کسی اور نے MQM کی طرز پر کوئی کام نہیں کیا. میں اس کی سن لے بری بات, جماعت اسلامی بھی اس طرح MQM کو ریپلیس نہیں کر سکتی. اچھا, میں اکیلا بھی سولو فلائٹ پہ جا کر بھی تمام 100% MQM کے ووٹ بینک کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا, چاہے کتنا ہی میرا موقف صحیح ہو, MQM کتنی ہی غلطیاں کرے, کتنی اس کی پرفارمنس نہ ہو, ڈیلیور نہ کرے, پھر بھی MQM ایک پارٹی ہے جس کی ہسٹری اور لیگیسی اور ایک پتنگ کا نشان, آپ سمجھ گئے, اور ایک آرگنائزیشن پھر بھی ہے. تو میں جتنا بھی مصطفیٰ بھائی نے بھی کیا, وہ بھی جو کچھ انہوں نے کیا, ان کا نیریٹو بھی جیسا تھا, انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ نہیں, فار آل آف اس, می اینڈ مصطفیٰ بھائی واز ٹو گو بیک ان دا پارٹی اینڈ ٹیک اے چانس فار آر. مصطفیٰ بھائی نے تو اپنی ایک سیاسی پارٹی بنا لی تھی, PSP جس کا نام تھا, وہ اب مرج ہو گئی. تو مصطفیٰ بھائی ایک الگ روڈ پہ چلے گئے نا, آپ تو مطلب اس کی سروس روڈ پہ تھے. میرا ایک پریشر MQM کی, ہاں پریشر, کیونکہ مصطفیٰ بھائی کی تو ایک الگ پارٹی بن گئی نا, وہ تو چلیں ایک سائڈ پہ ہو گئے. آپ MQM سے تھے بھی سروس روڈ پہ تھے, وہ مین روڈ پہ تھے, آپ سروس اور نہیں بھی تھے. میں نے نام نہیں چھوڑا MQM, میں نے جھنڈے کے کلر نہیں چھوڑے, ٹھیک ہے نا. آپ بھی ایک پارٹی بنا رہے تھے اپنی غالباً, تھا کہ بحال کرنی ہے مجھے MQM, اور میرے خیال میں بحال کس سینس میں, ریئلائزیشن کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, تقسیم ہو کر, منتشر ہو کر. میرے آپ کے درمیان کے اختلاف شاید ہماری انا کا اختلاف ہو سکتا ہے, شاید کچھ موقف پر ہم بہت زیادہ سخت گیر ہیں. 2 سال سے میں نے تو کہنا شروع کر دیا لچک پیدا کرو, ٹھیک ہے نا, ورنہ داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں, اور بیٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ بٹھا دیے جاؤ. میں تو یہ ساری باتیں کھل کر سارے انٹرویوز میں کہتا تھا بھائی, اور میرے خیال میں اسی لیے میرا جانا کہ میں نے نئی پارٹی نہیں بنائی, میرا جانا کوشش کی آپ نے کبھی پارٹی بنانے کی اپنی الگ سے؟ نہیں کوشش کی. کتنے لوگوں نے کہا کہ آپ اگر بنائیں گے تو لوگ آپ کے تو فائدہ بھی نہیں تھا, اگر آپ بنا بھی لیتے آپ ابھی مرج ہو جاتے. وہی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس شاید پولیٹیکل پروڈنس یا وزڈم شاید میرے دوسرے ساتھیوں سے, میرا خیال اب تک ثابت ہو رہی کہ شاید تھوڑی سی بہتری یا زیادہ ہے, یا میرا ایکسپیرینس ایکسپوجر زیادہ. اگر دیکھیں میرا جس طرح یہ کیمرے پہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے, آپ والے کیمرے پہ, اس کا اور میرا مائنڈ سیٹ ملتا ہی نہیں ہے, صحیح ہے, تو میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا. ابھی جو آپ جواب دے رہے ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ MQM پاکستان سے آپ کا مائنڈ سیٹ ابھی نہیں ملتا, بالکل بھی نہیں مل رہا, تھوڑا سا بھی نہیں مل رہا. تو آپ ان کے ساتھ مرج کیوں ہوئے, آپ نے ان کے ساتھ کیوں ایکسیپٹ کیا کہ میں آپ کے ساتھ کام کر لوں گا؟ کوئی معاہدہ ہوا ہوگا نا. ایسا نہیں ہے یار, اس کو اتنا اوور سمپلیفائی نہ کرو. بات یہ ہے کہ میرا مائنڈ سیٹ ان غلطیوں سے نہیں ملتا, اس بگاڑ سے نہیں ملتا, اس خرابی سے نہیں ملتا, ورنہ MQM کی میجورٹی جو ہے ان کی کریڈینشل پر, ان کی ایکسیپٹیبلٹی پر, ان کی آئیڈیالوجی پر, ان کے منشور پر, ان کے نشان پر, ان کے جھنڈے کے رنگ پر میرا کسی چیز سے کوئی اختلاف نہیں. فیصلوں سے ہے آپ کے, کافی فیصلوں سے تو نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, آپ شروع وقت سے سپورٹ کر رہے ہیں. اسی لیے اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے منہ سے یہ بات بھی نکلوائی, میں پہلے دن 11 جنوری کو میں اور مصطفیٰ بھائی جب انٹر
ہوتے ہیں پارٹی میں 11 جنوری کو, اور ہم تینوں پریس کانفرنس, خالد بھائی, پھر مصطفیٰ, پھر میں, تو میں مائک لے کر کہتا ہوں کہ پی ایس ایل کے میچز چل رہے ہیں فاروق بھائی, کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ کراچی آف کورس, مطلب ہے کہ تم ہارو یا جیتو ہمیں تم سے پیار ہے. کراچی تو ابھی برا حال ہوا ہے, لیکن لاہور کو ہرا دیا اس نے 3 میچز 4 میچز. ہاں 3 ہار کے بھی چوتھا. تو یہ وہی جیسے پاکستانی ٹیم کی سائیکی ہے نا, اچانک لوگ نیوزی لینڈ گئے اتنا خرچہ کر کے دیکھنے, آپ کو پتا ہے نا, آسٹریلیا نیوزی لینڈ گئے دیکھنے کے لیے. وہ شروع میں جو ہم نے بیڑا غرق کیا, تو ہم اصل میں دوسروں کی جیت سے اپنا راستہ نکالتے, اپنی پرفارمنس میں ہے ہی نہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو آتا ہے ایسا لگتا ہے, اور پھر ہم نکلتے ہیں. تو تھوڑا سا نیشنل لیول پہ بھی, اسپورٹس میں اور سیاست میں بھی ہمیں اس سائیکی کو چینج. کراچی کنگز میں آپ کا فیوریٹ بیٹسمین یا فیوریٹ بالر کون سا ہے؟ دیکھیں عماد نے اچھی بیٹنگ کی ہے, اب جو 200 رن کے مقابلے پہ قریب آ گئے تھے نا, تو میرے خیال میں عماد نے اچھا سپورٹ کیا, لیڈ بھی اچھا کیا. اور بالر وہ میرے خیال پہ عامر ہے, عامر کی پرفارمنس اچھی اوور آل, اور اس پر بھروسہ کیا جا سکتا. پاکستان میں بھی جو مہنگائی چل رہی ہے, آپ لوگوں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے, شاید آواز اس ٹائم آپ پارٹی کا حصہ نہیں تھے شاید, ابھی جو ہوا ہے ابھی 6-8 مہینے پہلے جو پی ڈی ایم کا ساتھ دیا آپ لوگوں نے, آپ تو شاید نہیں تھے اس میں پارٹی, تو آپ کو لگتا ہے غلط کیا صحیح کیا یہ؟ دیکھیں میں تو اسی وقت سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی اگر چھوڑنا تھا تو 1 سال پہلے چھوڑتے, کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی آپ کو کچھ نہیں دی اور ان کا بھی کوئی ویژن نہیں تھا. تب ہے کہ ہم نے 4 سال بعد چھوڑا. اب ہمیں لگ رہا تھا کہ اس گھونسلے, اسی لیے اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے منہ سے یہ بات بھی نکلوائی. میں پہلے دن 11 جنوری کو میں اور مصطفیٰ بھائی جب انٹر ہوتے ہیں پارٹی 11 جنوری, اور ہم تینوں پریس کانفرنس, خالد بھائی, پھر مصطفیٰ, پھر میں, تو میں مائک لے کر کہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ شاید ہمیں پی ڈی ایم سے الگ ہونا چاہیے. اچھا آپ نے بولی ہے میں بات؟ نے بولی بات, میری پریس کانفرنس دیکھو. کیوں نہیں ہو رہے الگ؟ سنو. تو خالد بھائی نے مائک لے لیا, فاروق بھائی یہ پالیسی پوائنٹ ہے, اس کا مطلب آپ کیسے یہ بول رہے ہیں, آپ نہ بولیں. تو چلو انہوں نے اپنی جگہ صحیح کیا, لیکن میرے منہ سے یہ نکل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں معصوم آدمی میں آپ کو اس لیے بولتا ہوں. ہاں تو یہ بھولپن, یہ سیدھی, یہ سادگی, یہ اچھی ہے کہ جو بات دل میں وہ بھی کہہ دینی چاہیے, اور جو کام کی بات ہے وہ کہہ دینی چاہیے. جو کل آپ کو کام کرنا ہے اس کے بارے میں آج سے سوچ بچار شروع کریں. تو میرے خیال میں میری اس بات پر اب پارٹی میں سوچ بچار ہو رہا ہے. پارٹی کی اکثریت مجھے میرے اس موقف کی حامی نظر آتی ہے, لیکن فیصلہ سربراہ کا ہے, رابطہ کمیٹی کا فیصلہ ہے. مجھے یقین ہے کہ جو کڑوے گھونٹ ہم نے کیے ہیں, غلط فیصلے خود کر کے یا اللہ نہ کرے کسی دباؤ اور جبر میں کیے, اللہ نہ کرے, ان سارے کڑوے گھونٹ کے بعد اب وقت آ گیا کہ اب مزید کڑوا گھونٹ جو ہے وہ اب ہم اس سے پرہیز کریں, ٹھیک ہے نا. اور اب ہم فیصلے جو کریں وہ فیصلے کارکنوں, عوام, مظلوموں کے اجتماعی مفاد کو دیکھیں. یہ میرا نیریٹو ہے. ایم کیو ایم پاکستان کو ابھی کون لیڈ کر, مصطفیٰ کمال صاحب, فاروق ستار صاحب, یا کوئی تیسرے بندے؟ خالد مقبول صدیقی, اس میں کوئی وہ نہیں کہ وہی لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کی سربراہی پر مجھے اور مصطفیٰ بھائی, ہم دونوں میں سے کسی کو اختلاف, ٹھیک ہے نا. اور لیکن ابھی آپ نے بولا کہ ہے جب پریس کانفرنس لاسٹ کی, وہ تو ابھی شروع ہوا ہے, لیکن ہماری پالیسیز بنے گی, کنسلٹیشن ہوگی, رابطہ کمیٹی کے میراتھن سیشنز ہوں گے. ایسا نہیں کہ میں اپنی رائے تھوپ کے یہ کہہ دوں, کیونکہ ایم کیو ایم بہادرآباد الگ ہے اور ایم کیو ایم پی آئی بی الگ ہے. نہیں, ایم کیو ایم بہادرآباد اور ایم کیو ایم پی آئی بی ایم کیو ایم کی تنظیم بحالی کے لیے تھی, اور آج مجھے لگتا ہے کہ اس بحالی کا سفر ہم نے شروع کیا ہے, اور ہم نے بہت ساری چیزوں پر اتفاق کر لیا ہے جس کو ہم نے پبلک نہیں کیا, لیکن اندر ہم نے آپس میں بات کر کے بہت ساری باتوں سے اتفاق کر لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنظیم بحالی جو میرا ایجنڈا تھا, میں تو یہ کلیم کروں گا وہ کامیاب ہوا, تنظیم بحال ہو گئی اور ہو رہی ہے, اور مصطفیٰ کمال بھائی کی واپسی بھی تنظیم بحالی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے, مجھے یہ لگتا ہے. تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا, مجھے یقین ہے, اس لیے کہ ہماری نیتیں مجھے اچھی لگتی ہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت دے, بیکاز فیلئر از نو آپشن. یہ آپ مانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا آپ نے ساتھ دیا تو اب پاکستان کا جو حال ہے اس میں آپ لوگ بھی تھوڑے سے قصوروار, یا مانتے ہیں غربت میں, مہنگائی 200-300 روپے پیٹرول ہونے والا ہے, غلط فیصلہ اگر بدنیتی پر غلط فیصلے میں مہنگائی تو دیکھیں کتنی ہو گئی, عوام کہاں سے کہاں چلے گی. فاروق غلط فیصلہ اگر بدنیتی پر کیا ہے تو بالکل آپ بھی برابر, پی ڈی ایم سے الگ کب ہو رہے ہیں, دیکھیں میری بات سے, آپ بھی ذمہ دار ہے برابر کے نا. اچھا پی ٹی آئی کے ساتھ 4 سال رہے تو حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے, اس پی ٹی آئی کے ساتھ اصولاً اگر پی ٹی آئی سے الگ نہ ہوتے, ان کا چلتا رہتا, تو 5 سال اگر عمران خان اور پی ٹی آئی مکمل کرتے نا, تو ملک میں ایک آدمی بھی عمران خان کو دوبارہ ووٹ دینے والا نہیں ملتا. یہ تو اس کی لاٹری لگ گئی کہ اس کو قبل از وقت آپ نے اس کے گھر بھیجنے کی وہ کی, اور آپ نے جو 4 سالوں کی اس کی پالیسی کا فیلئر تھا, اس کی گٹری آپ نے اٹھا لی. تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے معاہدے میں 8 مہینے کی تاخیر اسد عمر کی, اس کی پرائس آپ پے کر رہے ہیں, اور دوسرا آپ نے جو ڈیفالٹ پر آ گئے اور آئی ایم ایف کی بات نہیں مان رہے, آپ نے مانا ہے آپ کی ایکسپورٹ بند ہو جائے گی, سارے کارخانے بند ہو جائیں گے. آپ کو اپنی امپلائمنٹ جتنی بھی اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ڈیفالٹ, آپ کی درآمدات امپورٹ کتنی تھی, $65 ارب کی عمران خان کے آخری سال میں فسکل ایئر میں, اور ایکسپورٹ کتنی, $30 ارب, ڈیفیسٹ کتنا 65 - 30 $35 بلین. تو اصل تو یہ آپ نے لڑکی کے ساتھ
ساتھ جہیز لیا, لڑکی حکومت اقتدار تھی, آپ نے یہ جہیز لے لیا انوانٹیڈ, یعنی اس کی پورے گھر کی کفالت کی ذمہ داری لی, کیونکہ لڑکی کے ساتھ سالہ بھی آیا, سالی بھی آئی, وہ سب آپ کے گھر میں آ کے رہ رہے ہیں. آپ نے تو وہ گٹری ڈاوری لے لی, اب آپ اس کی پرائز پے کر رہے ہیں, اور وہ جو اس کا سسرالی تو پی ٹی ایم نکلی نا, اس میں آپ لوگ بھی تھے پھر. ہاں, تو ہم تو مطلب یہ کہ وہ بچہ ہے جس کو اپنی پالیسیوں پر بھروسہ کرنا ہے, فیصلہ کرنا ہے, اور اس کا کمٹمنٹ ہمارے درمیان آپس میں ہم نے کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے, سیاسی جمہوری عمل کے لیے بھی قربانی دینی ہے, لیکن پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا وجود اسٹیک پر لگ گیا, ہماری سیاست اسٹیک پر لگ گئی, ایک مڈل کلاس سیاسی عمل داؤ پہ لگ گیا, تو کب تک یہ کڑوا گھوٹو, یہ قربانیاں ایک طرفہ ہم دیتے رہیں گے؟ کہیں بریک لگے گا. اور میں نے اپنی جو مردم شماری کی پریس کانفرنس میں دی, اس میں یہ اشارے دیے, میں نے اشارے دیے, اور میں نے کہا کہ بھائی یہ 9 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن بھی ہم نہیں لڑ رہے, حالانکہ اب ہم ری یونیفائڈ ہیں, ری یونائٹڈ ہے, ایک نیا ویگر, نئی انرجی کرنٹ ہے لوگوں میں, خوش ہیں لوگ, ہم یہ سیٹیں واپس لیں گے, ہماری ہے. لیکن لگا تھا کہ شاید ایک طے ہو چکا تھا پہلے, اور یہ الیکشن بھی نہیں لڑنا, تو ہم نے کہا چلے. کس معاہدے پہ آپ لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ گئے تھے کہ ہمیں, اگر میں کسی کا ساتھ دے رہا ہوں تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بھائی کیا آپ مجھے یہ میرے رائٹس دیں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا, اگر آپ مجھے رائٹس نہیں دیں گے, کیونکہ اب آپ پارٹی کا حصہ ہیں تو آپ کے بات پتہ ہوگی. ہاں پتہ ہے مجھے کہ یہ رائٹس ہیں, کیا وہ آپ کو رائٹس ملے؟ ایک بھی نہیں ملا, تو 1 سال ہو گیا. یہ تو پھر ایم کیو ایم کے ساتھ ہی ہمیشہ سے ہو رہا ہے. ان کو پی ٹی آئی کے دور میں بھی بول رہے ہمیں رائٹس نہیں ملے, ہم نے ساتھ دیا. میں رہ کر, ایم کیو ایم میں واپس جا کر آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو فیکٹس اس کو جھٹلا نہیں سکتے. اور یہ عوام سے جب ہم دوبارہ کسی بھی بڑے الیکشن میں جائیں گے تو پہلا سوال ہم سے یہی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پی ڈی ایم سے ہمیں کچھ نہیں ملا, اور پی ڈی ایم میں ہماری ساری تقدیر کا فیصلہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اور میں نے تو جب کل مردم شماری پر یہ پریس کانفرنس کی تھی اور کہا یہ آخری کڑوا گھومتے 9 الیکشن نہیں لڑ رہے, تو میں نے یہ بھی اس کے بعد جامعہ کراچی جا کے ایک انٹرویو اور دیا, ایک چینل پر چلا ہے, کہ ہمارے ساتھ حلقہ بندیوں میں دھوکا ہوا, بلدیاتی الیکشن کا سی ایم نے ہمیں کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوگا, میں نہیں ہونے دوں گا. ہم نے کہا آپ پولنگ اسٹاف بھیجیں گے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کہے گا الیکشن ہوگا تو میں اڑ جاؤں گا, اور میں کہوں گا کہ ہم پولنگ اسٹاف نہیں دیتے, کرا لو. پھر الیکشن کمیشن اگر کنٹیمپٹ کرتا مجھ پر تو میں سپریم کورٹ میں جا کے خود کو ڈیفینڈ. تو آپ لوگ کے اگر آپ رائٹس نہیں ملے اس ٹائم پہ, مطلب یہ الگ ہونے والے ہیں ابھی, یہ آخری دھوکا ہوا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں. تو یہ دھوکے پر دھوکے کھائے. اور جو پہلا پوائنٹ تھا ہمارے معاہدے کا, جب میں نہیں تھا, جب معاہدہ ہوا, وہ یہ تھا کہ 140A کی جو میری پٹیشن تھرو ہوئی ہماری ایم کیو ایم کی, جس میں بلدیاتی اختیارات وسائل ملنے چاہیے مطلب بلدیاتی اداروں کو, تو اس پر بھی قانون 2013 کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی پیپلز پارٹی نے. حلقہ بندیوں میں وعدہ کیا 50 سیٹیں ملے گی, پھر آ کے کیا ابھی تک نہیں ملی ہے. بلدیاتی حلقہ بندیوں میں دھوکا ہوا. اور اب یہ جو 9 سیٹوں سے بھی ہم نہیں لڑ رہے, میرے خیال میں اب یہاں ہمیں بریک لگانا چاہیے. پی ڈی ایم سے الگ ہونے والے, میرا ماننا ہے پی ڈی ایم سے الگ ہونا چاہیے. میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ الگ ہو رہے ہیں, یہ انشاءاللہ تعالی پارٹی فیصلہ کرے گی. اب بیٹر ایک آدھ مہینے میں اب فیصلہ نکلے گا. تم یہ تجزیے میں جو بات کہنا ہو کہہ دینا, تبصرے میں کہہ دینا, میرے منہ سے ٹائم لائن نہ نکلواؤ, میرے منہ سے نہ, تم کہہ دینا. نہیں آپ اتنے سال اختیارات میں رہے, پھر بھی آج مہاجروں کے پاس نا وہ حقوق نہیں دے سکے آپ جو دینے چاہیے تھے. کے ایم سی ڈی ایم سی میں ان کو نوکریاں ملی, جو حقیقت ہے, میں بھی بہت سارے لوگ جانتا ہوں جن کو ملی. پولیس میں کیوں نہیں ملی, گورنمنٹ کے اور اداروں میں کیوں نہیں ملی؟ آپ وہاں ان لوگ کو ایک کوٹا سسٹم کیوں نہیں دے سکے, یا پھر کچھ بھی اس طرح کا؟ میں اسے ایم کیو ایم کی اپنی ہم سب کی غلطی سمجھتا ہوں. فاروق بھائی وہ تو پھر مجھے آپ لگ رہا ہے کہ شروع سے اینڈ تک غلطیاں ہی ہوئی ہیں. نہیں دیکھیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں فار دا سیک آف بریوٹی, ٹائم بچانے کی. اگر ان محکموں کے وزارتیں ہمارے پاس آئی اور ہم نوکری نہیں دے سکے تو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے تھی نا وزارت. یہ غلطی. کے ایم سی کا اگر اختیار ہمارے پاس آیا, ہم نے ایکسرسائز کیا, میں نے بھی کیا, مصطفیٰ کمال بھائی نے بھی. واٹر بورڈ کا مہاجروں کی آپ کو بہت سپورٹ تھی, واٹر بورڈ کا اختیار آیا, میرے پاس بھی مصطفیٰ, ہم نے نوکریاں دی. لیکن جب واٹر بورڈ ہمارے پاس نہیں, ہمارے پاس بلڈنگ کنٹرول نہیں, ہمارے پاس بہت سے اور شہری ادارے نہیں, کے ڈی اے, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, کوئی نہیں, تو پھر میئرشپ ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی, واپس کر دینی چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں, اور اسی لیے پارٹی سے میں الگ تھا, کچھ انہی چیزوں پہ میرا جھگڑا تھا. مطلب میری نظروں میں تو آپ پارٹی سے الگ ہوئے ہیں 2016 میں. نہیں 2018 میں, 16 میں تو میں لندن سے الگ ہوا, اور 2018 میں پارٹی سے الگ ہوا. تو 79 سے 2018 تک تو آپ پارٹی کے ساتھ تھے. تھا میں. تو فیصلوں میں جب آپ الگ تھے تو کیا آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تھی؟ ایسا ہی ہے نا, اکثریت سے فیصلے ہوتے تھے. فاروق ستار صاحب کی ایک پارٹی میں سنوائی نہیں ہو رہی. اگر سنوائی نہیں ہو رہی تو فاروق ستار کے پاس 2 چوائس, یا تو پارٹی میں رہیں یا چھوڑ دیں. تو اس میں آپ نے چھوڑنے کا فیصلہ کیوں نہیں اگر کیا؟ میں نے چھوڑنے کا فیصلہ اس وقت نہیں کیا تو مجھے پتا تھا یہ وقت نہیں ہے, آگے شاید ہمیں موقع ملے کہ ایک اچھی پارٹی کو, اس کے پرسیپشن کو بھی ہم صحیح کریں. جو بھی کام کا موقع ملا, ہم نے اپنی طرف سے جو ایسے قوانین تھے, خواتین کے ڈسکریمنیٹری لاز تھے, ہم نے وہ ختم کیے. صحیح. ہم نے جو سیکسول ہراسمنٹ کے جو کیسز تھے اس پر ہم نے اپنا کنٹریبیوشن, ٹرانسپلانٹ جو چیزیں, تو ہم نے
18th امینڈمنٹ کی طرح جتنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تھی اس میں ہم نے اپنا انپٹ دیا. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جو بنی نیشنل, اس کا پہلا ڈاکیومنٹ ہم نے بنا کے دیا. ہمارے بہت سے کنٹریبیوشن ٹینجیبل نہیں ہوں گے, لیکن کراچی میں آج گٹر کے اوور فلوز آپ کو نظر آتے, لیکن میرے اور مصطفیٰ کے دور میں اگر آپ کو نہیں نظر آتے تھے تو اس کا مطلب کہیں ہم نے وہ پیسہ انڈر گراؤنڈ سروسز کو صحیح کرنے میں بھی تو لگایا تھا نا. تو جو ہماری ذمہ داریاں تھیں, جتنا ہمارا اختیار تھا, اس میں جتنا ہم ڈیلیور کر سکتے تھے وہ ہم نے ڈیلیور کیا. ہاں 2000 جو مشرف صاحب کا دور, تو یہ اگر سیڑھی میں ہم چڑھ رہے تھے تو ہمیں سانپ کے اوپر نظر رکھنی چاہیے تھی, اور اس پریکٹس میں شاید ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. اور اگر مس یوز ہو رہا تھا آباد کاری اسکیم کا, ہمیں روک دینا چاہیے. اور اگر ہمارے یہاں لوگ کرپشن میں چلے گئے تھے تو انہیں یا تو ہم روکتے, وزارتوں کا بوجھ. کراچی کا آپ کا ووٹر آپ کو لگتا نہیں ہے ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے؟ ہو گیا. کوئی ادھر چلا گیا, کیوں چلا گیا؟ مہاجر جو جان دینے کو تیار تھا ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم پہ, وہ آج جان دینے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس کو اس کے حقوق نہیں ملے. تو اس کو اب شاید یا سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ سپورٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تو یہ سائڈ ہے, یا تو اس کو نظر آ رہا ہے کہ جو جن کو میں سپورٹ کر رہا ہوں ان کے پاس اختیارات نہیں آتے. جو بھی ایم کیو ایم کا رائز ہے نا, وہ کسی کا فالٹ تھا. جماعت اسلامی اور جے یو پی کا راج ہوتا, پاپولر ووٹ نہیں تھا لیکن ان کا اپنا ووٹ بینک. جب وہ فیل ہو کر پرفارم نہیں کیا, احساس محرومی مہاجروں کا اور کراچی کے ڈومیسائل والوں کا بہت بڑھ گیا, اور نواب شاہ حیدرآباد, میرپور خاص سکر, تو ایم کیو ایم کو موقع ملا. اور ایم کیو ایم ان کے ان بنیادی مسائل کو جب حل نہیں کر سکے, اور ایم کیو ایم کے اندر بنیادی مسائل اور خرابیاں بھی آ گئیں, تو نیچرلی اس ویکیوم کو کسی نے فل کرنا تھا. کچھ پی ٹی آئی نے اپنا ووٹ بینک کریٹ کیا, اور کچھ اس کو مصنوعی سپورٹ بھی ملی, اور ہماری کچھ سیٹیں زبردستی بھی اس کو دی گئی. پی ٹی آئی اس خوش فہمی میں تھی کہ وہ, لیکن 4 سال میں اسے بھی آٹے دال کا بھاؤ پتا چل گیا کہ یہاں ہم سب کا ایک کامن مخالف ہے, جس کی 10 لاکھوں کی مصنوعی آبادی میں اضافہ کر کے ہماری آبادی کو مصنوعی طور پر دبا کر اسی کا وزیر اعلیٰ ہمیشہ آئے گا. اور 18ویں ترمیم ہو نہ ہو, صوبائی خود مختاری کے نام پہ ایک جمع دار کی اپوائنٹمنٹ بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہوگی, گٹر کے کنڈی مین کی بھی اپوائنٹمنٹ وہاں سے ہوگی, ماسٹر پلان, بلڈنگ کنٹرول, ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ سارے ادارے پارکڈ ہیں سب سی ایم ہاؤس میں اور صوبائی حکومت کے پاس ہیں. تو اب ایسے میں میئرشپ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے, اور لے کر 2 سال آزمانا چاہیے, ورنہ چھوڑ دینا چاہیے. وزارتیں بھی 1 سال کے لیے لینی چاہیے, نہیں کر سکتے چھوڑ دینا چاہیے. تو غلطی پارشل ہے, کمپلیٹ نہیں, غلطی سسٹم کی ہے. اب چلے ہم آؤٹ ہے نا, اب جماعت اسلامی اگر اپنا میئر لے بھی آئے گی تو وسیم اختر کی میئرشپ سے زیادہ ذلت اور خواری حافظ نہیں اٹھائے گا. لکھ لیں, میں آج کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی نے اسے بھی تکنی کا ناچ نچانا ہے وڈیروں کو. اسی لیے اسے زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ ایم کیو ایم سے کمپیٹ کر کے ایم کیو ایم کے حلقوں سے اپنی سیٹیں نکال کر آ گئیں, یا پی ٹی آئی. ہمارا کمپٹیشن پی ٹی آئی جماعت اسلامی ایم کیو ایم کا تھا. اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ہے تو بھی اس شہر کے لیے کوئی اپرچونٹی اور یہاں کے مسائل تب حل ہوں گے تب جماعت اسلامی, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم یہ تینوں مل کر, کیونکہ 12% اور 15% کے ووٹرز ٹرن آؤٹ پہ اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی یہ سمجھتے کہ انہوں نے بڑا پالا مار لیا, میدان مار لیا, وہ خوش فہمی میں ہے. ان کو آٹے دال کا بھاؤ پتا چلے گا, کیونکہ اصل طاقت تو جب ہم نے 2015 میں میئرشپ کا الیکشن لڑا تو 40% کا ووٹر ٹرن آؤٹ تھا. 2018 میں ہم نے لڑا مائنس لنڈن تو ووٹرز ٹرن آؤٹ 35% تھا. اس کے بعد سے نیچے گر رہا ہے. تو ابھی ہم نے پھر بوائیکاٹ کیا تو پھر 12-15% ہے. تو اگر جو طاقت کاؤنسل میں گئی ہے مینڈیٹ, جس مینڈیٹ سے اتنا مینڈیٹ باہر ہمارا موجود ہے, اگر مصطفیٰ بھائی رہتے, کوئی بھی میئر ہمارا رہتا اور کنٹینیوٹی رہتی, اور شاید مشرف کے زمانے کی پالیسی رہتی شاید, اور وہی لا رہتا جو 2002 میں آیا تھا لوکل باڈیز کا, تو پھر آپ یقین مانیں کہ کیپ 4 ہو چکا ہوتا, جو آج 15 سالوں سے ردی کی ٹوکری میں پڑا ہے. عمران خان بھی, مجھے نہیں معلوم انہیں کس نے یہ کہا تھا کہ ساحلی شہر میں رات مت گزار, اور اپنے 4 سال کے دور اقتدار میں عمران خان کراچی میں اوور نائٹ اسٹے ان کرنے, وہ آتے تھے صبح اور رات کو چلے جاتے, تو 4 روز رکتے, کیمپ لگاتے, سی ایم اور میئر کو بلاتے اور بیٹھ کے وہیں. میئر کے پاس تو اختیارات نہیں ہے نا, کہتے ہیں نہیں تھے. ایک پارک کے اختیارات ہیں, اگر میں آپ کو میئر بنا دوں, آپ میئر ہیں اور میں آپ کو ایک پارک دے دوں, بھائی آپ صرف پارک دیکھ سکتے ہو کراچی کے, تو آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو مجھے پھر حجت کرنی چاہیے, شور مچانا چاہیے, عوام کو موبلائز کرنا چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے. اپنا استعفیٰ میری میعاد اور وقت پورا ہونے سے پہلے سی ایم ہاؤس پہ جا کر دھرنا دے کر ان کے منہ پہ مارنا چاہیے تھا. اب میں عوام میں جا رہا ہوں, عوام میرے ساتھ ہے. جو نیا میئر تھا اس کے پیچھے مصطفیٰ کمال بھی آتے, کیونکہ میئر کی بات ہے کراچی. ابھی لاسٹ میئر مجھے اس سے پتا چلا ہے کہ اختیارات نہیں, کہ آپ لاسٹ میئر آپ لوگ کی ایم کیو ایم کا تھا, تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا ابھی؟
میرا مشورہ دھرنا تھا کیوں نہیں دیا؟ جب پارٹی کو میں نے چھوڑا یا میں الگ ہوا یا الگ کیا گیا تو میں کہہ کے آیا تھا کہ 2 سال سے زیادہ مت گزارنا ورنہ ہمارا گراف بہت نیچے چلا جائے گا. میرا مشورہ تھا. ایک میئر کی سیلری کیا ہوتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم, میرے زمانے میں تو خیر 20,000 کے قریب 20,000 بس. ہاں, اس میں الاؤنس وغیرہ بھی 88 میں. ہاں 20,000 کل ملا کے تھے. پیٹرول تھوڑا سا الگ مل جاتا تھا, باقی تو 20,000 تھے. گاڑی بھی چھوٹی ہوتی تھی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بدماشی کی ہو کسی کے ساتھ, کوئی دھمکی ہمکی دی ہو کال کر کے نا کہ ہاں بھائی فاروق ستار بات کر رہا ہوں, کیونکہ میرا ایک دوست تھا, اس کے چاچا کے ماما کے تایا کا لڑکا سیکٹر انچارج تھا, تو اس کے ہم ڈرتے تھے اس سے. تیسرے کزن پہ ہم ڈرتے, تیسرے چوتھے کزن پہ ہم بولتے رہے, اس کے مطلب ایکشن کچھ خطرناک تھے, بولتے رہے یار اس سے تو ڈرنا چاہیے. تو آپ تو فاروق ستار بھائی تھے, تو آپ نے کبھی بولا کسی کو کہ ایک ہوتا ہے نا ایک دھمکی دے دی تھوڑی سی کہ میں فاروق ستار ہوں؟ میرے خیال میں جو پرسیپشن پوری ایم کیو ایم کا بنا نا ایسے سیکٹر انچارج کی وجہ سے, جن کے چوتھے پانچویں کزن بھی جو ان کا نام لے کے بھرم بازی کراتے ہو نا, تو آپ تو میں تو ویسے ہی سوچوں گا نا کہ آپ نے کبھی جس نے مجھے ذاتی طور پر نہیں سمجھا, نہیں جانا, مجھ سے نہیں ملا, یا اس نے میرے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کی جب میرے انٹرویوز آتے تھے اس زمانے میں, تو مجھے بھی وہ یہی سمجھتا ہوگا کہ بھائی وہ اس پوزیشن پہ ہے. جب ان کا یہ حال ہے تو وہ تو پتہ نہیں صرف آنکھوں کے اشارے سے جو ہے وہ پتہ نہیں. آپ نے کبھی کسی کو کال کر کے بولا کہ فاروق ستار بات؟ میں نے جو بدماشی کی وہ پارٹی کے اندر ان کارکنوں کے خلاف کی جو علاقے میں بھرم بازی کرتے تھے. اب مجھے شکایتیں آتی تھی کھالے میری کو چھین کے لے گیا, تو جو جن لوگوں کی کھالے چھینی جاتی تھی تو میں نے بھی کھالے چھینی. میں نے ان سے چھینی جو دوسروں کی کھالے چھین کر ہماری گٹھری میں ڈالتے تھے. میں نے وہ کھالے ان سے چھین کر ان کو واپس دی جنہوں نے کھالے جمع کی تھی, جن کی تھی. اچھا, تو یہ بدماشی اور یہ بھرم بازی پارٹی کے اندر ضرور کی, اور کبھی کبھی میں ذرا یہ زیادہ کرتا تھا تو مجھے لندن سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی. آپ کے پاس پرائم منسٹر شہباز شریف کا نمبر ہے؟ ان کے دفتر کا نمبر ہے میرے پاس. ان کا ڈائریکٹ نمبر آپ کے پاس نہیں ہے؟ ان کا ڈائریکٹ نمبر اس زمانے کا اگر ابھی بھی چل رہا ہے تو شاید ہوگا میرے پاس. تو ان کو آپ بولیں نا میری طرف سے بول دیں, یوتھ کی طرف سے بول دیں, اتنی مہنگائی کیوں ہو رہی ہے, ہم کیا کریں, گھر کا خرچ آپ کو پتا ہے 40,000 روپے اور ہم لوگ کما 20,000, اور اس کے بعد کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کا موبائل بھی چھننا ہے, اگر آپ موبائل نہیں دو گے آپ کو گولی بھی کھانی ہے, تو ہم کہاں جائیں, ہم کیا کریں, ہم تو ایسا لگتا ہے یتیم ہو گئے. نہ ماں سے فیل کرتی ہے اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں, وہاں سے آ کر تو میری امی کو بھی یہ بات پتا ہے کہ کب کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا, تو ایسا کیوں ہے, آپ ان سے پوچھے گا ہی. دیکھیں میں پوچھوں گا کہ پی ٹی آئی اگر آئی ایم ایف سے پہلا معاہدہ وقت پہ کر لیتی اور آخری سال میں یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 35 ارب ڈالر کا نہ ہوتا. دیکھیں فورن ریمیٹنس ہمارے پاس آتا ہے 25 ارب ڈالر, ایکسپورٹ 30 ارب, 30 اور 25 کو ملا ہے 55, 65 ارب ڈالر کی امپورٹ کی 10 ارب ڈالر کہاں سے دیں گے, آئی ایم ایف سے ادھار لیں گے. تو اس کا تو قرضہ چڑھتا رہے گا, چڑھے گا. یہ تو ہم سود دے رہے ہیں. قرضہ اتارنے کے لیے مہنگائی, تیل کی قیمتیں بڑھ گئی, گیس کی بڑھ گئی, بجلی کی, یہ ہے ایزی منی. یہ اصل بھتہ ہے جو وڈیرے جاگیردار ان کی حکومت آپ سے لیتی ہے. بینک بیلنس کتنا ہوگا ابھی آپ کا؟ آپ کو میں اپنا ایک واحد بینک اکاؤنٹ جو ابھی بند ہوا میرے فادر کے ساتھ کو سگنیچری تھا اس کا بتا دوں آخری کیا تھا, گزشتہ 4 سالوں کا اسٹیٹمنٹ میں دکھا دوں گا, آپ لے لیں. اور جو میرا الیکشن میں اندازہ لگا رہا ہوں تو 10 کروڑ 12 کروڑ تو ہوگا. 31,000 روپے کا ہے میرا اس وقت بینک. نہیں یار فاروق بھائی, آپ یقین مانو, آپ دیکھیں میں کب تک اس چیز کو آرٹیفیشلی 31,000 روپے فاروق بھائی اس وقت یہ 31,000 کا ہوگا, زیادہ زیادہ 50,000. ابھی مجھے لگ رہا ہے آپ آئیں گاڑی میں آپ کی ای کی لائٹ جل رہی ہوگی. دیکھیں یہ جو لائٹ ہے نا, یہ گاڑی, یہ ویگو ہے, پراڈو ہے ہی نہیں, کوئی چھپی ہوئی گاڑی نہیں ہے. مجھے بتاؤ پی آئی بی کالونی کے 200 گز کے گھر میں رہتا ہوں, میری بیٹیاں امریکہ میں پڑھتی ہیں, بچپن سے پرائمری سے وہاں چلی گئی تھی, اپنے ماموں نے ان کو پالا, اور گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھ رہی ہیں وہ, رائٹ اپ ٹل یونیورسٹی لیول, پرائیویٹ یونیورسٹی میں نہیں پڑھی ہیں. اچھا وہ دونوں آج بھی اپنے ماموں سے الگ اسٹیٹ میں چلی گئی نا, کرائے کے گھر میں رہتی, ڈوم میں رہتی میری بیٹی چھوٹی والی, 3 لڑکیوں کے ساتھ اپنا اپارٹمنٹ گھر شیئر کر. اور وہی اسٹرگل ہے, جو اسٹرگل ہے, بہت سارے لوگوں کے بچوں کو بہت ساری چیزیں کام آ رہی ہیں, وہ نظر بھی آ رہی ہیں. یہ چیزیں چھپتی نہیں. جب 9 نومبر 2017 کو ایک پریس کانفرنس کی تھی 3 گھنٹے تک, میں نے تو حساب دیا تھا, یہ گھر میرے فادر کا ہے 268 پی آئی بی کالونی, یہی میرا گھر ہے, یہی میرا ورثہ ہے, اور اس میں میری 3 بہنوں کا بھی شیئر, میں نے بتا دیا تھا اس کو. اور پھر میں نے جو گاڑی میری تھی اس وقت لینڈ کروزر تھی بھائی, کتنے کی تھی کیا تھی, اس کو چینج کیا میں نے, ایک ویگو سے وہ خراب ہو گئی تھی, اور اس کا بھی کوئی 20. ویگو بم پروف ہے بلٹ پروف ہے؟ بلٹ نہیں, بم پروف نہیں, بلٹ پروف. بلٹ پروف ہے. تو کتنے کی تقریباً کتنے کی ہوگی یہ مجھے 75 لاکھ کی پڑی تھی, جس میں 20 لاکھ کا قرضہ ہے میرا بھی. ابھی تک آپ نے 40 لاکھ کا تھا, پہلے 30 لاکھ کا تھا, وہ لینڈ کروزر میں تھا نا. اب میں نے جب یہ گاڑی ان کو دی ہے تو اس کے ساتھ پہلے 20 لاکھ دیے تھے, 10 لاکھ میں نے اور دے دی. وہ جو صاحب تھے وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے شاید, کون جن سے آپ نے ان کا قرضہ دینا تھا, خواجہ سہیل منصور تھے. ہاں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے, تو اب آپ ان کا قرضہ دیں گے. 5 لاکھ کا مجھے بریک شو لگا کے دیا تھا. نہیں 5 لاکھ کا بریک شو لگا کے دیا تھا. 40 لاکھ کی بلٹ پروفنگ کرائی تھی. 5 لاکھ کا بریک شو تو بابر چغتائی صاحب نے مجھے فری کر کے دیا تھا. یہ اس وقت کی لینڈ کروزر میں کیا تھا. 40 لاکھ خواجہ سہیل منصور نے بلٹ پروفنگ کے دیے تھے. آپ نے ان کو واپس کرنے وہ یا گفٹ تھا؟ نہیں وہ گفٹ تھا, اس نے کہا تھا کہ وہ تو دے دینا. ادھر تو مجھے کوئی 200 روپے نہیں دے رہا میرا دوست.
ایسے دوست میں کیسے بناؤں, مجھے بتائیں. یہ ان کو اندازہ ہوگا نا کہ ایک آدمی کے نہ دائیں کچھ ہے, نہ بائیں, نہ پیچھے, نہ آگے, اور یہ ہمارا سربراہ ہے, لیڈر ہے, اتنا کم از کم اسے سپورٹ کرنا چاہیے. اس کے پاس ہوں گے تو کل دے دے گا, ورنہ میں کسی صحیح جگہ بھی پیسہ لگاؤں تو شاید اس نے صحیح, اس کے ایوز, اس کے لیو میں نے کوئی کبھی فیور خواجہ سہیل منصور کو دی ہو تو آپ اس سے پوچھ لیں. فاروق بھائی, اپنی آپ جوانی میں تھوڑے سے آپ, مجھے لگتا ہے کہ فل کول بوائے ہوں گے آپ, تو آپ کے کل لڑکیاں وڑکیاں بھی ہوں گی کالج میں, یونیورسٹی میں, تو کبھی ہوئی کوئی بات چیت, کوئی گرل فرینڈ؟ دیکھیں, نیچر سے اگر آپ کو محبت ہے نا, اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورتی اس نے پیدا کی, جو سورہ رحمان میں بھی ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اللہ کی جو بنائی ہوئی جو بھی خوبصورت چیز ہے اس کی تعریف کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں. اچھا, پھر بیوٹی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دی بی ہولڈر. آپ نے لو سٹوری فلم دیکھی ہوگی, ایسی بدصورت اس کی ہیروئن تھی بیچاری, اس کی کوئی شکل و صورت نہیں تھی بیچاری کی, مطلب اس کی کوئی, اس کے باوجود اس لو سٹوری میں ہی واز ریڈی ٹو ڈائی فار دیٹ وومن, اور وہ ایک کامیاب مووی تھی اس زمانے کی, مطلب اس بیچاری کی شکل و صورت نہیں تھی, اینڈ دی ہیرو واز اے اسمارٹسٹ گائے. تو اس کا مطلب ہے کہ رومانس ایک چیز ہوتی ہے, بیوٹی ایک چیز ہوتی ہے, اور میں تو اس شعر میں اس کو سمجھوں کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, اس کی زلفوں کے سبھی اسیر ہوئے. کچھ تو ہوتے ہیں عشق میں جنوں کے انداز, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اسی میں سمندر کو کوزے میں بند کر لیں. پھر آپ کو اگر اپنی کالج لائف میں کوئی کرش آتا بھی ہے, اور آپ کا تھا کوئی, اچھا, پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو اگر آپ کی تنظیم کے نظم و ضبط نے اتنا آپ کو پابند کر دیا, بھائی بول دیتی ہوں گی وہ تو آپ کو. نہیں, اس وقت بھائی بولا نہیں بولا, آپ اس ٹائم جب ہوتے نا آپ کا فاروق موقع بھائی آیا, جب آپ کا موقع آیا کہ اب آپ دیکھیں کہ یو لک بیک, تو وہ سب کہیں نہ کہیں انگیجڈ ہیں, شادی شدہ ہیں, کوئی ایک بچے کے ساتھ آ رہی ہے. اور میرے میئرشپ کے زمانے کا فاروق بھائی بول دیا, انہوں نے کہا کہ فاروق بھائی عباسی شہید میں, پھر میں نے ان سب بہنوں کو, سب بھائیوں کو عباسی شہید میں نوکریاں دی. I think my fortune was somewhere else. لیکن آپ کام آئے, ہاں, بھائی بولنے کے بعد. لیکن افشاں کے ساتھ جو میری شادی ہوئی, آپ کی شادیاں غالباً کتنی ہیں فاروق بھائی؟ مجھے اس چیز کا نہیں پتا. لیکن افشاں ہیں اور شاہدہ ہے. اچھا, 2 شادیاں ہیں آپ کی. صحیح, اچھی بات ہے, 4 جائز ہیں بھائی. شاہدہ اسلام آباد میں اپنی بہن کے گھر پہ رہتی ہیں, افشاں میرے ساتھ ہیں. اچھا, افشاں اپنے نانا سے ملنے, جو پرنسپل تھے سندھ میڈیکل کالج کے, وہ کالج آئی تھی سندھ میڈیکل کالج, صحیح, اور مجھ سے ٹکرائی, اور اس نے کہا کہ ہمیں بتا دیں آفس کہاں ہے. کشف الدجا صاحب کا جو پرنسپل تھے, بہت شفیق استاد تھے, بہت نالجبل اور اچھے پڑھانے والے. تو میں نے کہا نہیں, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. تو مطلب آپ میرے ارادے کو سمجھ گئے ہوں گے. تو میں ان کو میں لے گیا وہاں انہیں, اور پھر میں نے ان کی امی سے جو ہے وہ سیٹنگ کرنے کی کوشش کی افشاں کے بیچ, اور پھر وہ نیکسٹ ویک بھی ان کی امی, افشاں نہیں آئی. افشاں سے میں نے فون نمبر مانگا, اس نے نہیں دیا, ایڈریس مانگا, غلط دے دیا اسے. اچھا, تو آپ کا دماغ چل رہا تھا اس کی, تو ظاہر ہے کہ میں ان کی امی سے ہی بات کرتا ہوں. ہاں, تو امی سے بھی میں نے بن کباب بھی خرچ کیا, ان کو کولڈ ڈرنک بھی پلائی. اچھا بھائی. لیکن ہوا کیا کہ پھر ماں بیٹی دونوں اگلے 4 سالوں کے لیے غائب ہو گئے. اوہو, انویسٹمنٹ گئی. میں اپنے دنیا میں چلا گیا. لیکن جب میں میئر بنا اور پانی کی ایک بڑی لائن کو ہم کلین کر رہے تھے, بند ہونا تھا کراچی میں نے اناؤنسمنٹ کی, مجھے انہوں نے ٹی وی پر دیکھا, تو کہنا یہ تو وہی لڑکا ہے بھائی جس نے بڑا خیال کیا تھا ہمارا, مبارکباد دو بھائی افشاں, فون کرو اسے. تو افشاں نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا بروک بانڈ میں, اور وہاں مشورہ کر کے پھر اس نے وہاں سے لائن ملائی. میرے والد صاحب نے, اس وقت موبائل تو تھا نہیں, تو لینڈ لائن پہ کال آتی ہے. جب کال آئی تو اس نے فون پہ ہیلو کہا اور کہا آپ نے مجھے پہچانا. تو 4 سال بعد میں نے کہا ہاں افشاں. اچھا بھائی, 4 سال بعد میں نے ریکال کیا, آواز سے, آپ نے صرف ایک آواز سے 4 سال بعد. دوسری بات میں نے یہ کی کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ویکینسی خالی ہے یا نہیں ہے. اچھا, دوسری بات آپ نے شادی کی, کیا آپ نے شادی کر لی؟ میں نے یہ بات کی. 4 سال آپ کی میموری اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ نے آواز سے پہچان لیا. الحمدللہ. ادھر تو بس جس کے پیسے میں نے دینے ہوتے ہیں میں اس کی بس آواز پہچانتا ہوں, باقی میں کسی کی نہیں پہچانتا. نہیں پہچان گیا. صحیح. تو آپ کی تیسری کا کوئی ارادہ ابھی آپ کا کوئی نہیں ہوا؟ آپ کے ساتھ کچھ کنسلٹیشن ڈسکشن کرتا ہوں میں. اس کا موقع ہے کیا؟ مجھے کیا پتا, شاید ہو. اب گنجائش ہے کیا, اب موقع ہے؟ 31,000 میں تو نہیں ہے فاروق بھائی. اس میں تو ایک بھی مشکل ہے. بہت راتیں آپ کی گزری ہوں گی, کہ کبھی جہاز میں گزری ہوں گی, کسی ٹرین میں گزری ہوں گی, کسی گاڑی میں گزری ہوں گی. 23 اگست کی رات آپ کی کیسی گزری تھی, وہ ٹھاکر والی, اور جو آپ کو وہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جب آپ کو لے کے جا رہے تھے, تو وہ آپ کو کس بیس پہ لے کے جا رہے تھے, پہلا تو یہ, اور دوسرا یہ وہ رات آپ کی کیسی گزری؟ دیکھیے, جو 22 اگست کو ہوا تھا, 22 اگست اس کا فیصلہ بھی میں نے گھر گیا, 90 نہیں گیا. میں نے کہا اب یہ کہانی ختم ہو گئی, مجھے نظر آ گیا تھا, میں گھر گیا. آپ کس جگہ پہ تھے جو وہاں پر وہ لوگ آئے تھے؟ پریس کلب پہ تھا نا. اچھا, پریس کلب پہ تھے. تو اوپر سے حکم ہوا تھا کہ بھائی جاؤ, دے مار 4:30, ARY پہ جاؤ, جیو پہ جاؤ, سما پہ جاؤ. تو میں نے تو لوگوں کو روکا, ہم تو خود وہاں نہیں گئے, ہم سب گھر چلے گئے. مطلب میں بھی گھر گیا. جب میں گھر گیا تو میں بیٹھا, مجھے فون آنے لگے ساتھیوں کے, کیا کرنا ہے. میں نے کہا اب کیا رہ گیا ہے, اب تو ایک ہی راستہ ہے کہ MQM کو پاکستان سے چلائیں گے. میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا کیونکہ MQM پاکستان رجسٹرڈ آپ کے نام پہ تھی, میرے نام پہ تھی. ایڈوانٹیج مجھے تھا, اور پارٹی کو بھی تھا, اور یہاں کے لوگوں کو تھا. تو پھر جب کچھ لوگوں سے مشورہ بھی ہوا تو میں نے, بلکہ مشورہ نہیں, وہ مجھ سے کہتے تھے کیا کرنا. میں نے کہا یہ کرنا. مجھے DG رینجرز بلال
محبوب صاحب نے کہا کہ آپ آ جائیں. میں نے کہا نہیں جی, میں پہلے جاؤں گا پریس کلب, اپنا ایک موقف دوں گا جو بعد میں نے 23 اگست کو دیا. اگر کاش وہ ٹھاکر اور رینجرز مجھے دینے دیتے تو نہ ان پہ یہ الزام لگتا, نہ مجھ پہ یہ پرسیپشن آتا کہ شاید میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اس رات کو. دیکھیں سیدھی سی بات ہے نا, جب کوئی مجھے لے جائے گا تو پھر تو یہی کہا جائے گا نا. مصطفیٰ بھائی نے بھی یہ نیریٹو پھر بنایا تھا میرے لیے کہ بھائی فاروق بھائی کا تو شاید 8 گھنٹے کی تحویل میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اس لیے وہ لندن سے الگ ہوئے, ورنہ وہ نہیں. ایسی بات ہے. آپ پہلے سے آپ نے سوچا ہوا تھا کہ میں اب الگ ہو چکا ہوں. اور میں نے 2 لوگوں کو گواہ بنایا تھا. شاہ زیب خان زادہ ایک بڑے چینل کے معروف اینکر, آپ کبھی پوچھے گا. پھر پرویز رشید جو ایک معروف سینئر سیاسی رہنما پی ایم ایل این, ان کو بھی میں نے کہا کہ دیکھیں اب میں جا رہا ہوں پریس کلب اور یہ پالیسی دینے جا رہا ہوں کہ ہم لندن سے الگ ہو رہے ہیں, یہ ایم کیو ایم یہاں سے چلے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. یہ انف از انف, ملک کے خلاف نعرے لگے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام مہاجر بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ کہہ کے میں چلا گیا, لیکن مجھے بولنے نہیں دیا. اور جب صبح پھر مجھے جب لے جایا گیا تو آپ سے مطلب کیا پوچھا, کیا بولا؟ مجھے اور میرے ساتھ جو ساتھی تھے اظہار الحسن, تو ہم سے جو پوچھا کہ بھائی ہمیں ویڈیو دکھائی گئی کہ جنہوں نے ایم کیو ایم کے بانی کے نعروں کے جواب میں جواب دیا تھا, یہ خاتون کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. ہم تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں جب یہ نعرے لگ رہے تھے اور جو اس وقت قیامت کا منظر تھا, ہمارے تو سروں پہ ہتھوڑے بھرے, تو اس وقت باقی جن لوگوں نے جواب دی ان کے نام پوچھ رہے تھے یہ کون ہے. پھر یہ لوگ اے آر وائی کی کلپس میں بھی نظر آئے جنہوں نے وہاں جا کے توڑ پھوڑ بھی, تو وہ نام پوچھے. اچھا 1-2 کے نام شاید ہمیں پتا تھے, باقی تو بہت سارے لوگوں کو میں جانتا بھی نہیں. تو ہم نے بتا دیا یہ نام ہے, لیکن میں نے کہا کہ یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے اس لیے کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی موقع دیں اور ہمیں ہمارا فیصلہ کرنے دیں اور مجھے پریس کلب جانے دیں. آپ نے یہ غلط کیا یہاں لا کر. پھر چودھری نثار کا شاید رات کے کسی پہر فون آیا, اور شاید اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف جو تھے شاید ان کا بھی فون آیا ڈی جی رینجرز کے پاس, اور کہا گیا کہ بھئی اگر یہ کوئی فیصلہ خود کر رہے ہیں تو انہیں جانے دو, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے. تو اس لیے پھر صبح مجھے اظہار الحسن بھائی کو جانے دیا, صحیح ایف آئی آر کاٹ دی, لیکن ہمیں جانے دیا. اور جیسے ہی میں کس بنیاد پہ ایف آئی آر کاٹی, مطلب کیا تھا اس میں؟ وہ تو انہوں نے کہا نا کہ بھئی ہم تالیاں بھی بجاتے تھے اس زمانے میں, یا ہم ان کی تقریر بھی کراتے تھے, تو وہ بھی قابل گردن زنی تھا, وہ بھی قابل گرفت تھا. اور کوئی نہ کوئی تعزیرات پاکستان کے فوجداری قانون کی کوئی نہ کوئی شک لگتی تھی. تالی بجانے یہ تو حقیقت ہے, مطلب تو کوئی بھی ایسا بولے تو یہ تو حقیقت ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے جواب نہیں دیا نعروں کا, پھر بھی ہم پر, یعنی اس ایف آئی آر میں الطاف حسین کے بعد اگر کوئی نام ہے تو فاروق ستار, پھر عامر خان, پھر 64 لوگوں کے نام, اور باقی نامعلوم 1500 افراد. اتنے سارے نامعلوم افراد کے نام دے دیے. تو اگر میں اس دن اگلے دن آ کے یہ اعلان نہ کرتا اور لندن سے الگ نہ ہوتا, جو میں نے ویلفلی کیا, کسی جبر ڈیوریس یا دباؤ میں نہیں کیا, تو جب میں نے یہ فیصلہ کرنا تھا اور کیا میں نے, تو اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو بھی خیر ضروری آزمائش سے بچانا, کیونکہ اس رات لوگ اپنے گھروں پر نہیں سوئے تھے. ہمیں تو خیر مہمان خانے میں لے جایا گیا تھا, لیکن باقی لوگ بھی گھروں پر نہیں سوئے. جب میں نے 23 کو دوپہر کو یہ اعلان کیا تو 10,000 کارکن پھر جا کر گھروں پر سوئے, ورنہ کسی کا چاچا اٹھتا, کسی کا ماما اٹھتا, کسی کا سالہ, بہنوئی, کزنس, یہ سب اٹھنے والے تھے. اور 15,000 کا ایک رجسٹر, دوسرا 15,000, 9,000 گرفتاریوں کی پالیسی تھی. تو اب ایک اور آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا لوگوں کو. ہم نے بہت آزمائشیں, وہاں سے گالیاں پڑتی تھیں افواج پاکستان کو, ریاست پاکستان کو, سارا بھگتان یہاں لوگ بھگتتے تھے اور ہم ان کو سمجھاتے رہتے. آپ کے مرج ہونے کے بعد فاروق بھائی ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی چینج لگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے نا اس کے گیم بہت اسٹرانگ ہو گئے. پہلے اتنے نہیں تھے, اب بہت اسٹرانگ ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہے, لیکن نا سب کے پاس اپنا اپنا ٹیلنٹ تھا. ایم کیو میں اگر کچھ کمی بیشی تھی تو مصطفیٰ بھائی کی ٹیم بہت اچھی ہے, وہ آئی ماشاءاللہ. پھر میرے پاس بھی 2-3 سیدھے سادے معصوم مگر بڑے سمجھدار بچے تھے, وہ بھی وہاں موجود ہیں. تو میرے خیال میں ٹیم کام کرے گی انشاءاللہ تو آپ کامیاب ہوں گے, اور ہمیں ٹیم ہی بنانی ہے. ہماری ٹیم بھی ہے اور ہمیں نئے لوگوں کو بھی لانا.